آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کراچی چیمبر تاجروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہڑتال کی حمایت کر دی۔ نائب صدر تنویر باری کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ کراچی چیمبر آئیں اور ہمارے تحفظات کو سنیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں کا احتجاج، کراچی چیمبر آف کامرس نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس تنویر باری کہتے ہیں چیمبر پر تاجروں کا دباؤ ہے، احتجاج اور ہڑتال میں تاجروں کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال جو ہے تاجروں کی جو ہے بہت خراب ہے، اور جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ بجلی، گیس اور روزمرہ کی اشیاء، اور جو حکومت نے جو ہے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں بھاری ٹیکسوں کا جو نفاذ کیا گیا ہے، اس سے جو ہے تاجر برادری بہت پریشان ہے۔ تنویر باری بولے کہ حکومت کراچی چیمبر کے نمائندوں کو مذاکرات کے لیے اسلام آباد بلائیں یا وزیر خزانہ خود کراچی چیمبر تشریف لا کر تاجروں کے مسائل سنیں۔ ہم نے جو ہے حکومت کو کل وارننگ جاری کی ہے، کیونکہ ہمارے پر پریشر بہت ہے، کراچی چیمبر پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہڑتال کی حمایت کی جائے۔ اگر حکومت نے ہمیں مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں مدعو کیا یا وزیر خزانہ نے جو ہے کراچی چیمبر تشریف نہیں لاتے تو ہم جو ہے ہڑتال کی حمایت کریں گے اور ہم ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب شہر کی تاجر تنظیموں نے علامتی ہڑتال اور احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ چیئرمین ایف بی آر مذاکرات کریں ورنہ ہڑتال پر چلے جائیں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، تاجروں اور حکومت آمنے سامنے آ گئے۔ ہول سیل گروسرز نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ بجٹ میں دالوں اور چاولوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف جوڑیا بازار میں ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں ملک کی دیگر اجناس منڈیوں کے عہدیداروں نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم بولے کیا پیٹرولیم ڈیلرز فلاور ملز کی طرح احتجاج کریں، تب حکومت بات سنے گی۔ حکومت کو ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹانے کے لیے 5 روز کی مہلت دے رہے ہیں۔ 30 جولائی کو لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ادارہ اس ملک پہ رحم کریں، بجلی کے جو بل نامناسب ہیں اس پہ بھی توجہ دیں، گیس کے بل پہ بھی، اور جتنے بھی ایف بی آر کے جو قوانین ہیں جس پہ ایسنشل آئٹم ہے ان کے ایسنشل آئٹم پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے اس کو ختم کیا جائے، اور فوری ہم فل مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ مہربانی۔ تاجر رہنما محمود مولوی نے کہا کہ راتوں رات ٹیکسوں کے نظام کو تبدیل نہ کیا جائے، حکومت اس معاملے پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ ان سب کو ہم کو بیٹھ کے یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، ہماری ایسوسیشن ساری بیٹھیں، فیصلہ کریں کہ جی کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ دیکھیں ملک ایک بڑے نازک اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تاجروں کی جانب سے جمعے کو لاہور ہائی کورٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف درخواست دائر کی جائے گی۔ کیمرہ مین شاہ زیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ وزیر توانائی سندھ نے وفاقی حکومت سے بجلی کے ٹیرف کے تعین کا اختیار صوبائی حکومت کو دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ناصر شاہ نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت اختیار دیا جائے تو فی یونٹ 18 روپے کا ہو جائے گا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سستی کیسے کی جائے، وزیر توانائی سندھ نے فارمولہ بتا دیا۔ ناصر حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سب سے سستی بجلی کا ٹیرف تھر سے مل رہا ہے، مگر نیشنل گریڈ میں جانے کے بعد نیپرا ٹیرف کا تعین کرتا ہے۔ ٹیرف کے تعین کا اختیار صوبائی حکومت کو دیا جائے تو فی یونٹ 18 روپے میں فراہم کریں گے۔ محترم پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اس پہ ضرور ہمیں سپورٹ کریں گے کہ جو ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کو اسمبلی میں بھی لائیں گے کہ وہ ٹیرف 18 روپے میں پڑ رہا ہے، مطلب سارے ٹیکسز جو بھی اس وقت لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد۔ ناصر شاہ بولے کہ اگست میں 2 لاکھ سولر کی ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے۔ اسٹیٹ بینک سے سولر کے لیے قرضہ لینے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے ایکسپو سینٹر میں پاکستان انٹرنیشنل سولر انرجی ایکسپو کا افتتاح بھی کیا۔ نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں شریک ہیں۔ ایکسپو 27 جولائی تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین شازیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ خبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ معروف تاجر ذوالفقار احمد ماڑی پور روڈ سے لاپتہ ہو گئے۔ ذوالفقار احمد کی گاڑی منگل کو ماڑی پور روڈ سے ملی۔ ذوالفقار احمد کے لاپتہ ہونے پر اہل خانہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ وفاقی وزارت داخلہ، محکمہ داخلہ سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائیے گا کیا اب تک کچھ پتہ لگ سکا ہے؟ بالکل جی، درخواست دائر کی گئی ہے، عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، لیکن اب تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ذوالفقار احمد صاحب جو ہے وہ کہاں ہیں، انہیں کون لے کر گیا، نہ ہی کوئی اس طرح کی انفارمیشن آئی ہے ان کے
لاپتہ ہونے کے بعد لاپتہ ہونے کا واقعہ جو ہے وہ ان کے لیے رجوع جو کیے گئے 23 تاریخ کو کیا گیا ہے، اور ان ذوالفقار احمد ماڑی پور روڈ سے جو ہے لاپتہ ہوئے تھے، اس لیے کہ ذوالفقار احمد کی گاڑی جو ہے وہ منگل کے روز روڈ سے جو ہے وہ ملی تھی، جسے ملنے کے بعد لاپتہ ہونے کے بعد متعلقہ تھانے ماڑی پور بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب معلومات لی گئی تو یہ گاڑی ذوالفقار احمد کی تھی۔ اس کے بعد ذوالفقار احمد کے دوست احباب اور دیگر لوگوں سے رابطہ کیا گیا، جبکہ واقعہ جب پیش آیا درخواست گزار نے اپنی درخواست میں عمران کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمران کی درخواست کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ذوالفقار احمد اپنے دوست کیسر کے ہمراہ جو ہے وہ گاڑی میں ماڑی پور کے لیے جو ہے وہ کرسن کی طرف جا رہے تھے ماڑی پور سے، اور اس دوران جاتے ہوئے جو ہے وہ لاپتہ ہوئے۔ کچھ لوگ آئے ہیں، تقریباً گاڑیوں پر سوار 8 افراد تھے جنہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گئے تھے، اور کچھ فاصلے پر لے جا کر ان کے دوست جو کیسر ہیں انہیں ساتھ دیا گاڑی سے، اور اس کے بعد ذوالفقار احمد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لاپتہ ہونے کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دی گئی، جس میں عدالت کی جانب سے جو ہے متعلقہ حکام کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی۔ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا بھی گناہ بن گیا۔ پولیس کا انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی چیئرپرسن اسد بٹ کے گھر پر چھاپا، حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا، کئی گھنٹے بعد بغیر کسی کارروائی کے رہا بھی کر دیا۔ انوشا جعفری کی رپورٹ۔ مظلوموں کو حق دو، یہ صدا بلند کرنا بھی جرم بنتا جا رہا ہے۔ کراچی میں گلبرگ پولیس نے HRCP کے چیئرمین اسد بٹ کو گھر سے اٹھا لیا۔ اسد بٹ کے مطابق پولیس نے گھر میں آ کر تھانے چلنے کا کہا اور جھوٹ بولا کہ SHO گلبرگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے ملوانا ہے، لیکن DSP گلبرگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ چلیں اور SHO صاحب جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور بس 2 منٹ کی بات ہے، اور تھوڑے ایشوز جو ہیں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ یہاں پر جب لے کر آئے تو یہاں نہ تو SHO موجود تھے، نہ ایک اور آفیشل موجود تھا ذمہ دار جو میرے ساتھ بات کرتا، انہوں نے لے جا کے مجھے بٹھا دیا۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے پولیس نے ناروا رویے کے خلاف IG سندھ سے ایکشن لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا جہاں زیب کے ساتھ انوشا جعفری، City 21 نیوز، کراچی۔ سندھ میں جعلی PRC اور ڈومیسائل کے اجراء کے خلاف خواجہ اظہار کی درخواست پر سپریم کورٹ رجسٹری میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں جعلی PRC اور ڈومیسائل کے اجراء کا کیس سپریم کورٹ رجسٹری میں خواجہ اظہار کی درخواست سنی گئی۔ عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کے بعد خواجہ اظہار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج تک کراچی تا کشمور جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں۔ 3 سال بعد سپریم کورٹ رجسٹری میں ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ یہ بھیڑ چال اور یہ جو ہے نا انہوں نے کشمور، کنکوڈ، لاڑکانہ میں بھی جعلی ڈومیسائل بنائے، اس کے باوجود بھی چیف جسٹس صاحب جو سابق تھے، ڈویژنل بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ رہنما MKM پاکستان کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر تمام تر ثبوت اور شواہد جمع کرائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب اگلی بار ہماری یہ تاریخ سنوائی ہوگی تو ہم مزید ثبوت اور شواہد کے ساتھ تقریباً ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ جعلی ڈومیسائل و PRC کا ریکارڈ موجود ہے جو کراچی سے کشمور تک کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے خواجہ اظہار کی درخواست 2023 میں مسترد کر دی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد آصف، City 21۔ کراچی کے مختلف اہم عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں پر ایک نظر اس رپورٹ میں۔ سیشن جج شرکی کے روبرو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم یاسر شامی عدالت میں پیش ہوئے اور نئے وکیل نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ مدعی دعا عامر اور ان کی وکیل بشرا اقبال کی عدم حاضری پر عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی۔ کورنگی تھانہ پر PTI رہنماؤں پر درج FIR کی سماعت کے دوران PTI سندھ کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری رضوان نیازی، ولی مغیری، عبدالقدیر اور دیگر رہنما پیش، جبکہ تفتیشی افسر عدم حاضری پر مقدمے کا چالان جمع نہیں ہو سکا اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ گلشن معمار میں نادرہ کی 4000 گز زمین پر قبضہ کیس میں سندھ حکومت اور معمار ہاؤسنگ اسکیم نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے نادرہ کی زمین پر قبضے سے متعلق درخواست نمٹا دی اور نادرہ کو سول سوٹ میں کیس کی پیروی کرنے کی ہدایت کر دی۔ گلستان جوہر میں کار میں 4 سال بچے کی دم گھٹنے کے کیس میں 2 ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ملزمان میں بچے کا تایا، خلیق اور پھپھو میں ارجمند شامل ہیں۔
मुलजिमान फैसला सुनने के फौरी बाद अदालत से फरार हो गए। अब आपको बताएंगे सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने पीपल्स बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। रूट नंबर 8 पर बसें यूसुफ गोड़ से टावर तक चलाई जाएंगी। बसों में माजूर अफराद का किराया माफ है। जब पेट्रोल डीजल महंगा तो वज़ीर सिंह को किराया बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी देंगे, लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगे इस पर। और आरामदेह सफर की जानिब एक और कदम। शर्जिल मेमन ने यूसुफ गोड से टावर तक पीपल्स बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। एयर कंडीशन बस का किराया सिर्फ 50 रुपए रखा गया। शर्जिल मेमन बोले, सिंध हुकूमत आवाम को सहूलतें दे रही है। कम किराए में शहरी बेहतरीन बसों में सफर कर सकेंगे। पहली ईवी बसें भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रहे हैं। शहर भर में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का ऐलान कर दिया। यूसुफ गोड से लेके टावर तक, फिर उसमें बल्दिया, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद, गुलबाई, लियारी एक्सप्रेसवे, टावर, इस पे बसेस जो हैं वो चलेंगी। गर्मियां भी चल रही है। इस गर्मियों में, इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अवाम को कम से कम किराए में एयर कंडीशन बसों पे सफर करवा रही है। साबिक एमएनए कादिर मंदोखेल ने कहा कि अब है कोई जमात जो काम और मंसूबों में पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। आज देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के काम पे काम, हारने के बावजूद, हरवाने के बावजूद काम पे काम पीपल्स पार्टी ला रही। तुम कहाँ पे घूम रहे हो? तुम किधर घूम रहे हो? पीपल्स बस में सफर करने वाले शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं आरामदेह सफर पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पीपल पार्टी की जो ये हमें सहूलत दी है, हमारे घर से उठाती है और घर पे छोड़ती है। आज ये बस का इब्तिदा हुआ और मैं ये सारा क्रेडिट अपनी बेनज़ीर भुट्टो को दूंगा। बिलाल भुट्टो तो उसका बेटा है जाने, और जरदारी तो अपने जगह है, मगर ये सारी काविशें बेनज़ीर की मरूमा की है कि ये बसें जो चल रही है पीपल पार्टी की जो मेहरबानी है वो बेनज़ीर पे जाती है। अच्छा तो लगेगा, इतनी गर्मी में ऐसे ही मिल जाए। नए रूट पर इफ्तिताही तकरीब में एमपीए लियाकत अस्कानी, साबिक एमएनए कादिर मंदोखेल, हबीब बदून, फैसल जामोट और दीगर भी मौजूद थे। गैर यकीनी सूरत हाल, बजट में भारी टैक्सेस, महंगाई का तूफान, ताजिर हुकूमत से शदीद मायूस। कारोबारी इदारों में मौजूद हुकूमत को मईशत के लिए ख़राब तरीन करार दे दिया। कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की सिमत के स्कोर में 10% तक कमी हुई। गैल्फ पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स दूसरी समाही की रिपोर्ट जारी कर दी। हमें इस पर रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। सियासी अदम इस्तेहकाम, लड़खड़ाती मईशत, भारी टैक्सेस, महंगाई का तूफान, ताजिर बरादरी का शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। गैल्फ पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के तहत मुल्क के 30 अजला के 454 छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ सर्वे किया गया। गैल्फ के मुताबिक कारोबारी इदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को मईशत के लिए खराब तरीन हुकूमत करार दे दिया। मुसलसल सियासी इंतशार और बजट में नए टैक्सेस का बोझ मुस्तकबिल के हवाले से शदीद मायूस कुन है। सर्वे के मुताबिक मौजूदा कारोबारी सूरत हाल, मुस्तकबिल के कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की सिमत का स्कोर 4 से 10% तक कम हो गया। माली साल 2024-25 के लिए हुकूमत का मालियाती प्लान कारोबार के लिए मौजू नहीं है। 5 में से 2 कारोबारी इदारे महंगाई को सबसे बड़ा मसला समझते हैं। 54% कारोबारी इदारों के मुताबिक नून लीग मईशत संभालने में गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में नाकाम तरीन साबित हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 23% कारोबारी इदारों की राय के मुताबिक साबिक और मौजूदा हुकूमतें एक जैसी हैं और 85% कारोबारी इदारे मौजूदा हुकूमत के मालियाती मनसूबे को अच्छा बजट नहीं समझते, जबकि 11% मैन्युफैक्चरिंग और 15% सर्विसेज प्रोवाइडर का कहना है कि वफाकी बजट के बाद टैक्स मसाइल बढ़ गए हैं। सर्वे के मुताबिक कारोबारी इदारे मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। 57% कारोबारी इदारों ने मुस्तकबिल के बारे में मनफी तवक्कुआत का इजहार किया है। गैल्फ सर्वे के मुताबिक हार्डवेयर और टूल्स, इलेक्ट्रिकल अशिया और मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत फरोख्त करने वाले परेशान हैं। मुल्क की खालिस सिमत का स्कोर इंतहाई मनफी होकर गुज़िश्ता छमाही के मुकाबले में 4% कम होकर मनफी 64% हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने बिजली की कीमत कम करने का प्लान दे दिया। चेयरमैन काटी स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी रेहान जावेद बोले, फी यूनिट बिजली पर टैक्स के साथ कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपये और सर्कुलर डेट के सूद की बद में 5 रुपये वसूली हो रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए इस पर। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने बिजली की कीमत कम करने का प्लान दे दिया। काटी के स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी चेयरमैन रेहान जावेद ने कहा कि आवाम, ताजिर और सनअतकार पर बिजली के बिलों में भारी चार्जेस आयद किए गए हैं।
کہا کہ بجلی کے 1 یونٹ ریٹ پر کیپیسٹی چارجز اور سود کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ ریحان جاوید نے بتایا کہ پاور پلانٹ کی کیپیسٹی چارجز کی مد میں ابھی 18.39 روپے فی یونٹ ادائیگی کی جا رہی ہے، جو ٹیکس کے ساتھ 24 روپے ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کے سود کی مد میں 3.23 روپے چارجز بھی بل میں عائد ہے۔ 18.39 آپ کا بیسک 35 روپے کی جو بجلی ہے بغیر ٹیکسز کے، اس میں 18.39 تو آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں، جس کے اوپر آپ جب ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکسز ایڈ کرتے ہیں تو وہ 24 روپے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو اپنے پاور سیکٹر کے اوپر قرضے لیے ہوئے ہیں اور جو سرکولر ڈیٹ ہے آپ کا، وہ سرکولر ڈیٹ کا انٹرسٹ جو ہے آپ نے کمپنی میں پارک کر دیا ہے، جس کو کہتے ہیں PHL ہولڈنگز لمیٹڈ۔ تو یہ سود تو ساری زندگی پڑا رہے گا اور دیتے رہیں گے ہم، تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کسی طریقے سے ان کیپیسٹی چارجز کو ان پاور پلانٹس کے ذریعے نیگوشیٹ کر کے بجلی کی قیمت کو کم کرے۔ کارٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی انرجی چیئرمین نے کہا کہ پاور پلانٹ ٹیکس چارجز ملا کر فی یونٹ بجلی کا ریٹ 60 روپے ہے۔ اگر حکومت ٹیکس سمیت کیپیسٹی چارجز 24 روپے فی یونٹ اور PHL سود کے چارجز 5 روپے ختم کرائے تو بجلی 50% صارفین کے لیے سستی ہو سکتی ہے۔ 60 روپے یونٹ کی بجلی میں سے تو صرف 2 چیزیں ہیں، اگر یہ صرف 2 چیزوں کو ہم ختم کر دیں اور 2 چیزوں کو ہم اگر لک آفٹر کر لیں تو آپ کی بجلی 50% پہ آ جائے گی۔ کارٹی انرجی کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ حکومت IPP سے کیپیسٹی چارجز کا بوجھ کم کرائے۔ کہا کہ 1 یونٹ بجلی پر کیپیسٹی چارجز اور PHL چارجز ٹیکس کے ساتھ 29 روپے وصولی کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین حسنین کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈز کی درسی کتب کی عدم دستیابی کے باعث نئے تعلیمی سال میں بورڈز کے نتائج اور امتحانات متاثر ہوں گے۔ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے چیئرمین حیدر علی نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ایما خان کی رپورٹ میں۔ درسی کتب کی چھپائی تاخیر کا شکار، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور محکمہ تعلیم کے باعث غیر یقینی کی صورتحال جوں کی توں ہے، جس کے باعث نئے تعلیمی سال کا تدریسی عمل اب 15 اگست سے شروع ہوگا۔ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے بورڈز کے امتحانات کے شیڈیول اور نتائج متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حیدر علی نے کہا، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کارکردگی 1 دہائی سے خراب ہے۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث سرکاری اسکولوں میں 45 لاکھ بچوں کو مطلوبہ تعداد میں کتابیں بر وقت نہیں ملتی۔ صورتحال یہ ہے کہ 15 اپریل سے شروع ہونے والا یہ سیشن پہلے 1 اگست اور اب 15 اگست سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی وجہ سے اور ان کے کتابیں وقت پر نہ پہنچانے اور نہ چھاپنے کی وجہ سے سندھ کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے 45 لاکھ سے زیادہ بچے نہ صرف یہ کہ اپنی کتابوں سے محروم رہتے ہیں، بلکہ سندھ کے 1 کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں، ان کا تعلیمی سال بھی ان کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ملک بھر میں امتحانات کا سلسلہ ختم ہو چکا اور نتائج جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ سندھ کے تعلیمی بورڈز میں تاحال امتحانات ہی ہو رہے ہیں اور نئے تعلیمی سال میں صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ ایما خان، سٹی 21۔